بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربي زدني علما ربي زدني حلما ربي زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلونه كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ جس دور پہ دنیا تھی نازا، جس دور پہ دنیا تھی نازا، اب ہم وہ زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا، خود ہوش میں آنا بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اغیار کا جادو چل بھی چکا، ہم ایک تماشا بن بھی چکے، آپس میں تو لڑنا یاد رہا، دشمن سے ٹکرانا بھول گئے۔ یہ ذکر مبین رحمت کا امین کہتے ہیں جسے قرآن مبین، دنیا کے تو نغمے سیکھ لیے، عقبہ کا ترانہ بھول گئے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ عز اسمہ جل ذکرہ ولا الہ غیرہ دی پاک ذات واسطے خاصے بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین، امام المتقین، امام المجاہدین، شفیع للمذنبین، سراج السالکین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ مقدسہ مطہرہ معظمہ خاصے محترم سامعین و سامعات، معزز حاضرین و حاضرات، اللہ جل شانہ دا جس قدر بھی شکر ادا کریے کم نے، خالق کائنات نے، مالک کائنات نے مصروفیت باوجود اول وقت دی اندر جمعہ المبارک دی ادائیگی واسطے جامعہ تعلیم القرآن والحدیث کے اندر جمع ہون دی سعادت رسی فرمائیے۔ میں دعا گو ہاں اللہ میری حاضری اور گسا تمام احباب دی تشریف آوری اپنی رضا و رحمت نال قبول فرمائے، دنیا آخرت دی اندر عزت اور کامیابی دا باعث بنائے، سب کہہ دو آمین۔ جس طرح سب بھائیاں دے علم اندر بات ہے کہ بحمد اللہ تعالی جامعہ تعلیم القرآن والحدیث زیر اہتمام دو روزہ قرآن و سنت کانفرنس دا ایک خطبہ جمعہ تو آغاز ہو رہی ہے۔ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کانفرنس نو، اس پروگرام نو، اس جلسے نو، اس تقریب نو ہر قسم دی شرارت کو اللہ ہر قسم دی فتنے کو محفوظ فرمائے، اور قبولیت دا ٹائم میں ویسے بھی میں مسافر ہاں، محبوب پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک ہے کہ اللہ مسافر آدمی دی دعا رد نہیں کرتا۔ میں دعا گو ہاں اللہ اس مرکز دے جتنے بھی معاونین نے، جتنے بھی منتظمین نے، اس مرکز دے طلبہ اعظام بالخصوص اساتذہ کرام، اللہ تعالیٰ سبنا دی قدم قدم تے حفاظت فرمائے۔ دعا کروں گا اللہ جو لوگ تیرے گھروں آباد کرتے ہیں، جو تیرے مراکز نو، مدارس نو، مساجد نو آباد کرتے ہیں اور انہاں دی دیکھ بھال کرتے ہیں، اللہ انہاں دے گھروں آباد فرما، بچیاں بچن اللہ نیک بنا دے، اور جڑی اللہ تے قیمتی دعا وہ یہ ہے اللہ سانو ساریاں نو زندگی شان اور ایمان والی، موت بھی اللہ شہادت اور ایمان والی نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ معزز سامعین و سامعات، میں انشاءاللہ الرحمن وباللہ توفیق کی کوشش کروں گا اسی بھی دعا کرنا کہ میری زبان جو کوئی ایسا جملہ سرزد نہ ہو جائے جس کا مینو یا تو سانو پیدا نہ ہوئے۔ میری حاضری دا کو مقصد ہے، تہاڈی تشریف آوری دا کو مقصد ہے دعا کرنا اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے، نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔
جو میں بیان کرا اسی سماعت فرماؤ۔ اللہ سبحانہ وتعالی میرے سے بھی تمام احباب نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دے میرے سبق دا عنوان ہے، میری گفتگو دا عنوان ہے عزت کا پیغام۔ اللہ کے بندوں کے نام میں دعا کروں گا، اللہ کسی نے ذلیل نہ کرنا، کسی نے رسوا نہ کرنا، اللہ کسی نے شرمندہ نہ کرنا۔ الہی تیری عزت کا واسطہ ہے، اللہ تیری عزت کی قسم ہے۔ جتنے بھی مسلمان نے اللہ سبھی مسلمانوں نے ایمان توحید والی دولت دے دے اور اللہ دنیا آخرت کی عزت نال مالا مال فرمائے، آخو آمین۔ پھر کہہ دیجئے آمین۔ حضرات اتنی بڑی اللہ دی نعمت ہے، انسان سوچ نہیں سکتا۔ جو میں اللہ دا قرآن پڑھے ہے اور امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے اور سچے تے اچھے فرمان دا میں مطالعہ کیتا ہے بحمد اللہ تعالی۔ میرے علماء نے پڑھے ہے، خطباء نے پڑھے ہے، مدرسین نے پڑھے ہے، بحمد اللہ تعالی محدثین نے پڑھے ہے۔ بات سمجھ آئیے، عزت اتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ لوگوں دولت بھی عزت کا مقابلہ نہیں کر دی اور اولاد بھی عزت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ عزت دولت نال بھی بڑی نعمت ہے اور عزت اولاد نال بھی بڑی نعمت ہے۔ اس نے دیکھیا ہوئے گا انسان اپنے عزت دی خاطر، اپنی آبرو دی خاطر، اپنے شان دی خاطر، اپنے مقام دی خاطر اور اپنی آن دی خاطر انسان دولت دی قربانی دے دیندہ ہے، پیسہ قربان کر دیندہ ہے، حتیٰ کہ اپنے گھر دے مکان تک بھی بیچ دیا کر دینے کی مطلب ہے کہ میری عزت رہ جائے، میرا نام رہ جائے اور میرا مقام رہ جائے۔ عزیز ساتھیوں، بسا اوقات ایسے حالات بھی پیدا ہو جایا کر دینے، انسان اپنی عزت کی خاطر اولاد نے بھی خیر آباد کیا دیندہ ہے۔ میں بھی دیکھے ہے، تسا نے بھی دیکھے ہوئے گا، ڈیلی اخبارات دی اندر تسی یہ مشاہدہ فرماتے رہتے ہو، فلاں چودھری صاحب نے، فلاں حاجی صاحب نے، فلاں بڑے نے، فلاں وڈیرے نے اپنے بیٹے نو نافرمانی دی بنیاد تے آگ کر دیتا ہے۔ اگر کہ شرم جائز نہیں، حضرات لوگ اپنی عزت کی خاطر اولادہ بھی چھوڑ دیندے نے۔ بڑے بڑے بزرگان ملاقات ہوئی ہے جو ایک کہتے مجبور نے، مولانا ایسی اولاد نے میں کی کرنا ہے، ایسے بچیاں نے میں کی کرنا ہے، یعنی میری بے عزتی دا باعث بنے، میری بدنامی دا باعث بنے، میری توہین دا باعث بنے اور میری انسلٹ دا باعث بنے۔ پیارے بھائیو، عزیز ساتھیو، قابل قدر میرے بزرگوں، بندہ اپنی عزت کی خاطر اولاد میں بھی خیر آباد کیا دیندہ ہے۔ میں دعا کرنا اللہ عزت والی نعمت صبرن عطا فرمائے۔ اور سننا، یہ دولت عزت نہیں جو ملتی، پیسے نال عزت نہیں جو ملتی، گاڑی مل جانا عزت کی دلیل نہیں، کوٹھی مل جانا عزت کی دلیل نہیں، حضرات بنگلہ مل جانا عزت کی دلیل نہیں، بیٹے دا جتھا مل جانا عزت کی دلیل نہیں، نال و نخر والی بیوی دا مل جانا عزت کی دلیل نہیں، دنیا کی صدارت و وزارت اقتدار اختیار دا مل جانا عزت کی دلیل نہیں۔ عودرت یاد نہ سنیے، مالک کی کائنات دا قرآن ہے، اے میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سونیا اعلان کر دیجئے، من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا۔ جو بندہ عزت پانا چاہتا ہے، شان پانا چاہتا ہے، ہاں ہاں اللہ دے ہاں، جو بندہ سرخرو ہونا چاہتا ہے، دنیا آخرت عزت پانا چاہتا ہے، وہ آ جائے آ جائے آ جائے، مالک نہ تعلق مضبوط کر لے، رب العالمین دا بن جائے۔ من کان للہ کان اللہ لہو، جو اللہ دا بن جائے، اللہ دا قریبی ہو جائے، اللہ دا عبادت گزار بن جائے، مالک کے کائنات دا تابعدار بن جائے، اللہ دنیا آخرت عزت عطا فرمائے گا۔ حضرت یاد نہ سنیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پھر کیا دیجئے حضرات رضا کرا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ طیبات مالک کائنات نے اپنا پاکیدہ کلام نازل فرمایا۔ حضرات اللہ دا قرآن ذرا سماعت فرمانا ہے۔ مالک کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من
تضل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. حضرات قرآن کریم دا تیسرا پارہ مال کی کائنات نے فرمایا ہے کل کل اے میرے پھل جی رب العالم کی آرڈر. مال کی کائنات نے فرمایا اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. یار ان کا ٹھیک کرے سپیکر شارٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں. کدھر گیا سپیکر والا بھائی انہوں نے لیاؤ بلا کے سپیکر شارٹ ادھر ٹھیک کرو. شیخ صاحب شارٹنگ دی وجہ سے گلے نو بڑا پرابلم بڑھ رہے اور بڑا شدید قسم دا شارٹ ہے. یہ اللہ موفر ہے. بہرحال حضرات عرض کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے دی اللہ نے قرآن نازل فرمایا. آقا سونے اعلان کر دو کائنات نہ زندگی گزارنے والے ہو اللہم مالک الملکی اللہم مالک الملکی. اللہ شہنشاہ اللہ شہنشاہ اللہ بادشاہ دا بادشاہ اللہ مالک الملک نے تؤتی الملک من تشاء. اللہ جن تو چاہے بادشاہی دے دے وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ جن کرتا ہے بادشاہی کھولے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاء. اللہ جنہوں چاہے عزت عطا کر دے جنہوں چاہے ذلیل کر دے. وہ جو چاہے تو قدروں کو سمندر کر دی. میرے اللہ اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے. کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کے. میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے. گالے کا عقیدے دی بھی کرنا جاننا ہے. حضرات یارنا سنے لوگ اللہ کرتے ہیں اور بھی کچھ کر دے اور بھی کچھ کر دے فلاں بھی کچھ کر سکتا ہے. حضرات میں اشارتاً بات کرنا چاہنا نام کی شد لینا میں بالکل مناسب نہیں سمجھتا ہے. حضرات یارنا سنی عقیدہ توحیدی پہچان کروانا چاہنا ہے. حضرات یارنا سنی اسی جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے. اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقے کا سواری تے تشریف فرمانے. میرے علماء موجود نے اساتذہ موجود نے. سیدنا پیارے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وارضا حدیث پاک بیان کر دینے. حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقے کا سواری تے تشریف فرمانے. میرے آقے نے کیسی دن سازیاں کی دیا. آقا نے کیسا مائنڈ بنایا. میرے آقا نے کیسا عقیدہ درست فرمایا ہے. حضرات رب پیارنا سماعت فرمانا ہے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عبداللہ وعالم توجہ کیجئے وعالم دو ان الامت لم اجتمعت علی ان یضروک بشیء لم یضروک بشیء الا قد کتب اللہ لک. عقیدہ توحید پلے بن کے لے جائے. میرے سونیا ایویں دیا گلاں نہ کریا کر فلاں بھی کچھ کرے گا فلاں بھی کچھ کرے گا اللہ ناراض ہو جائے گا. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عبداللہ اگر پوری دنیا جمع ہو جائے توجہ مسلمان پوری دنیا اکٹھی ہو جائے پوری کائنات اتفاق ہو جائے پوری کائنات جناب کمپرمائز ہو جائے پوری دنیا اکٹھی ہوئے امام الانبیاء علیہ السلام فرمان دینے اگر تنوں ذلیل کرنا چاہے ذلیل کرنا چاہے رسوائی کرنا چاہے اگر تنگ کرنا چاہے پریشان کرنا چاہے تو دکھ دینا چاہے تکلیف دینا چاہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے اگر اللہ نے منظور نہیں سارے مل کے تیرا بالوے کو ٹیڑا کر سکتا بولو بال بھی ٹیڑا کر سکتا ویسے میرا بھی کچھ نہیں کر سکتا لیکن تسی صحیح کرے جائیں یہ شارٹ کر رہے پیارے بھائی ہاں یہ شارٹ کر رہے میں واپس بھی جانا انشاءاللہ اللہ لے جائے گا میں نو حضرات عرض کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اللہ عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اگر اللہ ذلیل کرے کوئی عزت نہیں دے سکتا، ہے وہ اپنی مرضی والا، ہے وہ اپنی مرضی والا، تے جو چاہے سو کردہ، ایک اللہ کوئی شریک نہیں ہو سدا، ہے سلطان امردہ، کردہ کیے بادشاہانو تختو سٹے تے پلوچ کرے پیرانا، آج جاتے مسکینہ تائیں او بے تخت شہانہ۔ میں تھے کہ دعا کرنی ہے تو تسی آمین آکھیا جائے، میرا ایمان ہے اللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ اللہ تینوں اپنی بادشاہی دا واسطہ ہے، اللہ تو مالک الملک ہے، اللہ تو بادشاہاں دا بھی بادشاہ ہے، اللہ تینوں شہنشاہ کیا جاندہ ہے۔ الہی تیرے دربار اندر میں دعا کرنا، اپنے بزرگوں کو میں دعا کروانا چاہنا، ان حافظہ کو میں دعا کروانا چاہنا، علماء کو میں شیوخ کو دعا کروانا چاہنا۔ اللہ دعا ہے جو میرے پاکستان دے خیر خان ہے، اللہ دے اسلام دے خیر خان ہے، اللہ انہاں دے قدم قدم دے حفاظت فرما، آنکھو آنکھو آمین۔ اور کسی بھی پارٹی دا بندہ، میں کسی پارٹی دا بندہ نہیں جو میں اللہ دے قرآن دا چوکیدار، نبی دے حدیث دا چوکیدار، میں دعا کر اللہ جنہیں پاکستان دا خیر خانی، اللہ دے اسلام دا خیر خانی، اللہ تیرے رحمت دا واسطے انہیں عبرت دا نشان بنا دے، اللہ انہوں دا بیوی مکا دے، لے جا بولے جی اللہ آنکھوں آمین۔ اللہ جنہیں تیرے قرآن وفا نہ کرے، اللہ جو تیرے نبی دی حدیث وفا نہ کرے، تیری زمین کی زندہ رہنے اور کوئی حق نہیں پہنچنا، اللہ مسلمانہ دے حالت رحم فرما، اللہ غریبہ دے حالت رحم کر دے، مزدورہ دے حالت رحم کر دے، اللہ مسکینہ دے حالت رحم کر دے۔ حضرات رضا کرنا چاہنا عزت دلت قبضے اس دے، عزت کدے قبضے دے اندر عزت ہے، بولو بولو کدے قبضے دے اندر ہے، عزت دلت قبضے اس دے، عالی شان الہی اس دی ذات مقدس اندر دائم بے پرواہی، عزت اللہ دے قبضے دی اندر، عزت شان مقام اللہ دے قبضے دی اندر۔ میں دعا کر گا اللہ سن سارے عزت عطا فرما دے، لے ان گلہ پہ آنزہ تیانے بنی آجے پلے بن لو، ان عزت ملنی کیوئی ہے، اوڈرہ پہ آنزہ سنی، میں نے بھی پاک دیا حدیث پڑھا گا، دعا بھی کرو اللہ عمدی بھی توفیق دے دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، پڑھ پڑھ درود پاک پڑھے کر میرا ایمان ہے، لوگ میں حدیث مصطفیٰ نو پڑھیا مطالعہ کی دا بحمداللہ تعالی، و نبی دا کلمہ پڑھنے والے محبوب پیغمبر دا نام سن کے جھوم جایا کر، محبت پیارنا راج راج کے گج باج کے درود پاک پڑھیا کر، اپنی زندگی کے شب و روز درود پاک پڑھیا کر، لیل و نہار درود پاک پڑھیا کر۔ میرا ایمان اللہ دنیا آخرت عزت عطا فرمائے گا، اللہ دنیا آخرت در مقام دے شان عطا فرمائے گا۔ حدیث را پیارنا سمائے فرمانا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مشہور ایک حدیث مسلم دی پڑھ کے آیا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا حدیث طیبہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تکلم فرمایا، لوگو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی اس قرآن دی وجہ تو لوگوں نے عزت عطا کر دیا کر دینے، اور لوگو میرے آقا علیہ السلام نے فرمانے عظیم ہے، ایک قرآن پڑھنے والے، قرآن پڑھانے والے، میں علماء دی عظمت و سلام کرنا، ان حافظہ دی عظمت و سلام کرنا، حبیب کبریہ جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین لوگو قرآن کریم نال محبت کرنے والے قرآن نال پیار کرنے والے قرآن کریم دا ترجمہ یاد کرنے والے قرآن کریم تے عمل کرنے والے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن سکھنے والے قرآن سکھانے والے قرآن و حدیث کی تعلیم و تربیت دا بندوبست کرنے والے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمانے کے لوگوں جنہاں نے قرآن کریم نال پیارے اللہ اینا خوش نصیب لوگانو دنیا آخرت دی اندر عزت عطا فرمائے گا میں دعا کرنا اللہ سانو بھی قرآن نال پیار نصیب فرمائے آکھو آمین ہے قرآن نال پیار محبت ہے قرآن نال ہاتھ کھڑے کرو جنہاں نے قرآن پاک دا ترجمہ یاد بس پہ گئے ٹھلے نال ہی بہ گئے بڑے سکون نال نہیں نا یہ محبت دی دلیل نہیں دے وہ غصہ نہ کرنا میرے ویرہ بھائیو ساتھیو شور کوٹیو غصہ نہ کرے آجے جاؤ تاریخی عالم نے پڑھ کے دیکھو عیسائی اپنی کتاب نو جانتا ہے پڑھتا ہے سکھتا ہے یہودی اپنی کتاب نو پڑھتا ہے ہندو سکھ اپنی کتاب نو پڑھتا ہے مسلمان کو ٹائم ہی کوئی نہیں مسلمان کو او جی کی کریے مولانا مصروفیتہ بہت زیادہ دے حضرت جی بڑی مصروفیت ہے بڑا بیزی ہو گیا تو انہوں کہتے یہ بھی کرنا وہ بھی کرنا فلاں بھی ساری دنیا کا ٹھیکہ میں چکے ہیں جب اسی طرح ویلے جو سوائے پڑھن پڑھا تو انہوں کو کام ہی کوئی نہیں دا ہائے اللہ میں دعا کریں گا اللہ تعالیٰ قرآن اور پیار نصیب فرمائے حضرات عرض کرا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اللہ قرآن کی وجہ تو عزت عطا فرمائے گا آج مسلمان دعوت فکر دینا وہ اپنی کتاب لے کے نہیں میں آیا میں آپ کو اپنے بک میں لے کے آئے اللہ دے قرآن کی دعوت دینا کر قرآن موجود ہے ٹائم نکالے آ کر دل لگا کے پڑھے آ کر روزانہ کم از کم ایک آیت کا ترجمہ سکھ لیا ایک آیت سکھ لے ادھی آیت قرآن کا ترجمہ سکھ لے اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے نوا اگر قرآن کریم نال وفا کریں گا قرآن اور پیار کریں گا قرآن کریم محبت کریں گا اللہ دنیا کا عزت عطا فرمائے گا ایک اور حدیث مسلم دی پڑھا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے یہ روایت بھی صحیح مسلم دی اندر پیارے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا حدیث پاک بیان کر دینے اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَمَا اِجْتَمَا قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَهُ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو جو اللہ دے کراوی جو کسے کر دی اندر توجہ جاواں گا اینا جامعات بھی جو کسے جامعات دی اندر اینا ادارے بھی جو کسے ادارے دی اندر یہ میں ترجمہ کرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو جو لوگ نا جامعہ قرین القرآن والحدیث اندر جمع ہو گئے قرآن پڑھنے والے قرآن پڑھانے والے قرآن سکھن والے قرآن سکھان والے قرآن سنن والے قرآن سنان والے قرآن سمجھن والے قرآن سنان والے قرآن دی عبادت کرنے والے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو نزلت علیہم السکینۃ وغشیتہم الرحمۃ وحفتہم الملائکۃ وذکرہم اللہ فی من عنده وا نبی مدری عصمت و صدقے جاواں آقا سونیا میں تھوڑے فرمان تو لکھ لکھ بار قربان جاواں اور ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے ایمان والو اللہ دا قرآن بھی سچا ہے محمد عربی دا فرمان بھی سچا ہے
اللہ دا قرآن بھی عیب ہے، نبی دا فرمان بھی لال عیب ہے۔ حضرات عرض کرا میرے آقا علیہ السلام دا فرمان عظیم لوگ قرآن پڑھان دا نتیجہ ہے، قرآن کریم سکھان دا نتیجہ، سنان دا نتیجہ ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے نزلت علیہم السکینہ، اللہ اپنے رحمت دینا لوگاں دے، اللہ انہاں دے اپنے سکینت نازل کر دینے، اللہ اطمینان نازل کر دینے۔ کی مطلب ہے میں ایک ترجمہ کر دینا چاہنا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اس قرآن کریم دی وجہ تو اللہ سکون عطا فرمائے گا، اللہ برکت عطا کر دینے، اللہ شان دے مقام دے عزت عطا کر دینے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وغشیتہم الرحمہ، قرآن پڑھن پڑھانے والا سکھن سکھانے والے آقا نے فرمایا اللہ دی رحمت دینا لوگوں انج کر کے ڈھانپ لیا کر دی۔ سبحان اللہ یارو ایماندار نے دسیا دے اس بندے نو اللہ دی رحمت چھپا لوے ڈھانپ لوے، جب بندہ رب دی رحمت دے سائے دے نیچے آ جائے بندہ کدی ذلیل ہو سکتا ہے، کدی ناکام ہو سکتا ہے، کدی پریشان ہو سکتا ہے۔ پڑھ قرآن سے قرآن سنیا کر قرآن کام کر دے۔ مالک کی کائنات نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہے نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا مسلمان ہے، نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا، سب کچھ جان کے بھی ہے آج لا شعور کتنا۔ توجہ میرے پاس کرو، ہے نفس کے ہاتھوں مجبور کتنا، سب کچھ جان کے بھی ہے آج لا شعور کتنا۔ جس چہرے نے ایک دن خاک میں مل جانا، اس چہرے پہ ہے تجھ کو غرور کتنا۔ ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا، ایک سجدے کے انکار نے ابلیس کو شیطان بنا دیا۔ تو خود جان لے تیرا ہے قصور کتنا، اور جن کی سنت پہ چلنا تجھ کو گوارا نہیں، تیرے لیے وہ روئے تھے حضور کتنا۔ تو نے چکی ہے فقط گناہوں کی لذت اے مسلم، تو کیا جانے کہ ذکر الہی میں ہے سرور کتنا۔ اللہ قرآن کریم دی وجہ تو عزت عطا کر دینے تے میں اپنی طرفوں اپنے علماء دی طرفوں ان حافظہ دی طرفوں میں تحدیث نعمت دے طور دے گل کرا میں کہا کرنا کہ ساڑھی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ لوگوں نے دنیاوی علوم تے فرون مبارک سن، اللہ دا قرآن مبارک نبی دا فرمان مبارک ہے۔ اور ساڑھی قسمت رب دی کتاب آ گئی، دیکھو رحمت کی بے حساب آ گئی۔ لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، او جیڑے مدنی نو ملیا او رحمت والا۔ قرآن تیری عظمت تو سچ کے جاواں، مالک کی کائنات نے اپنا تعارف کروایا ہے۔ اللہ دا قرآن بولے الحمدللہ رب العالمین، اللہ نے قرآن کریم دا تعارف کروایا ان هو الا ذکر للعالمین۔ صحیح قرآن دا تعارف ہویا ہے، اللہ دا قرآن بولے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تائی میں ترجمے میں کر رہے ہیں لوگو اللہ دا قرآن عظمت والا، ساری کائنات وچ بہت برکت والا، او جیڑی مدنی نو ملیا او رحمت والا۔ لیلۃ القدر اترن نو رات آ گئی، ساڑھی قسمت رب دی کتاب آ گئی۔ لوگو آدم نو معافی لی آیت ملی، ہزار آیتاں دی سانو تلاوت ملی۔
حافظہ توڑی عظمت و سلام دے، کاریو توڑی شان و سلام ہے۔ حضرات رضا کرنا چاہنا ہے، لوگو آدم نو معافیلی آیت ملی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لوگو آدم نو معافیلی آیت ملی، ہزار آیتاں دی شانو تلاوت ملی، حشر دا دن سفارش شفاعت ملی۔ حشر دا انشاءاللہ میں کہ دلیلہ پیش کروں گا، حشر دا دن سفارش شفاعت ملی، نور قبرات پر مہتاب آ گئی، ساڑی قسمت جرب دی کتاب آ گئی۔ لو بڑی بڑی گل کرا اللہ اللہ قرآن دی رحمت و سجدے جاوا، لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے، بدلی انجیل زبور تورات ہے، میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے۔ ہائے 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 ہائے، لے تلاشی تیرے سامنے کائنات ہے، بدلی انجیل زبور تورات ہے، میرے مدنی دے قرآن دی کیا بات ہے۔ بن کے ختم نبوت دا تاج آ گئی، ساڑی قسمت جرب دی کتاب آ گئی۔ میں قرآن کرام دی عظمت و سلام کرا، علماء دی عظمت و سلام، ان حافظہ دی عظمت و سلام کرا، اور میں کہا کرنا تو اتیانا سنیے، اللہ 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 امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دا ترجمہ، نبی دے فرمان دا ترجمہ، اللہ اللہ نے متائی درد کردہ پیا، اس دے حافظ دے کاری دی کیا شان ہے، اس دے سینے جے اللہ دا قرآن ہے، اس دے حافظ دے کاری دی کیا شان ہے، جس دے سینے دے اللہ دا قرآن ہے، حشر دا دن تے خلقت پریشان ہے، اپن کی ماں باپ لئی سونا تاج آ گئی، ساڑی قسمت جرب دی کتاب آ گئی۔ اور میں دعا کرگا آمین آکھیا اللہ آخری جد گڑی آوے، ہر مسلمان دی لب دے جاری تلاوت قرآن دی۔ یار قسمت دی موت دی عزت والی موت، بندہ قرآن پڑھدا مر جائے، قرآن پڑھدا مر جائے، اللہ سن ایمان تے قرآن والی موت نصیب فرمائے۔ آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی، توڑے واقعی بھی دعا کردہ پیا، آخری جد گڑی آوے ہر مسلمان دی، لقد جاری تلاوت قرآن دی، اللہ ایویں خواہش طاہر دی ہے مر جان دی، پیر ڈولے نہ جی پلسرات آ گئی، ساڑی قسمت جرب دی کتاب آ گئی۔ حضرات درد کرا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات اندر زندگی گزارنے والے ہو، اللہ قرآن دی وجہ تو عزت عطا کر دینے، قرآن دی وجہ تو اللہ برکت عطا کر دینے، اللہ قرآن دی وجہ تو شان عطا کر دینے، اللہ قرآن دی وجہ تو رحمت عطا کر دینے۔ حدیث مسلم دی پڑھ رہا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا نازلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ لوگوں جنہ دا قرآن کریم نال پیارے، قرآن کریم نال محبت ہے، اللہ سکون بھی عطا کر دینے، اللہ رحمت بھی عطا کر دینے، پھر آقا علیہ السلام دا فرمانے وحفتہم الملائکہ۔ لوگوں جنہ دا قرآن کریم نال پیارے، اللہ دے فرشتے نہ دے پارے دار بندایا کر دینے، اللہ دے فرشتے محافظ بندایا کر دینے۔
اللہ قرآن قاری قرآن دی تے حافظ قرآن دی تے عالم دین دی نبی دی حدیث سے خادم دی اللہ فرشتے دے ذریعے حفاظت کرواندے نے. کوئی انہاں دے دنیا دی کوئی طاقت علماء تے قاریاں دی عظمت نو کو نقصان پہنچا سکدا. جاؤ میں حدیث نعمت کے طور سے گل کر رہا جے. بڑے بڑے چکھڑ چلے, بڑیاں بڑی آندھیاں چلیاں, بڑے بڑے طوفان آئے, بڑے بڑے پروپیگنڈے ہوئے, بڑیاں بڑیاں سازشاں ہوئیاں کہ قرآن بند کریے, مدرسے بند کریے, علماء نو بند کریے, لیکن کوئی بند کر سکے یار تنا نے بند ہونا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قرآن مٹن واسطے آیا نہیں, قرآن والے مٹن واسطے آئے نہیں. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. قرآن سنانے والے صفت اللہ اپنے فرشتیاں در بیان کر دینے. عزت قرآن نال, عزت قرآن نال حضرات را دیان نہ سننا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ قرآن دی وجہ دا دنیا دے بھی عزت عطا کرے گا اور اللہ قبر اندر بھی عزت عطا. میرے سامنے کافی ساری حدیث اللہ قبر اندر بھی عزت عطا کرے گا اور حضرات رات یان نہ سننا کل قیامت دا دن ہونے. میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اللہ قرآن دی وجہ تو عزت عطا کرے گا. میں دلیل پیش کرنا چاہنا. لو صحیح بخاری دی حدیث پاک ہے میرے آقا نے فرمایا لوگوں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. لوگ قرآن پڑھیا کرو, تلاوت کریا کرو, قرآن حضرات کے پڑھیا کرو. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں جنہاں نے قرآن پڑھیا ہوئے گا, قرآن دی تلاوتاں کی دیا ہوں گیا, کل قیامت دا دن ہوئے گا, ایک قرآن اپنے پڑھنے والے دا سفارشی بن کے آ جائے گا. ایک چھوٹی عزت ہے, بڑی بڑی عزت, بہت بڑا سربراہ نے سونیا. کل قیامت دا دن ہوئے گا, تیرے باپ نے تیرے کام نہیں آنا, تیری ماں نے تیرے کام نہیں آنا, بہن بھائی تیرے کام نہیں آن گے. اللہ دی صدی قسم ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ دا قرآن کم آئے گا, صاحب قرآن کم آئے گا. ایک اور حدیث پاک دا دھیان نہ سنیے. اللہ نے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ روایت بھی صحیح بخاری دی اندر ہے. میرے آقا دا فرمان عظیم میں لوگوں من قرأ القرآن وهو ماہر به مع السفرۃ الکرام بررا والذی یقرأ القرآن ويتقاطع وهو عليه شاق له اجران. میرے آقا علیہ السلام دا فرمان عظیم میں لوگوں قرآن پڑھو, جرا بندہ قرآن پڑھدا ہے, قرآن دا ترجمہ بھی جاندا ہے, قرآن دی تفسیر بھی جاندا ہے, قرآن دے معنی بھی جاننے والا ہے, یہ قرآن سمجھ کے پڑھنے والا ہے. میرے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ ایسے بندے نو معزز فرشتیاں دا ساتھ نصیب فرمائے گا. عزت میرے لگی ایتھے ہی بس نہیں. لوگوں پڑھو تے سی, محنت کرو تے سی, کوشش کرو تے سی, کاوش کرو تے سی. میرے آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں جرا قرآن پڑھے لیکن پڑھیا نہیں جاندا, زبان تتلان دی, زبان اٹک دیئے, اٹک اٹک کے قرآن پڑھنے والا, رک رک کے قرآن پڑھنے والا, ٹھہر کے قرآن پڑھنے, بڑی مشکل نہ قرآن پڑھدا پہ آئے. آقا علیہ السلام دا فرمانے کے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا, اللہ ایسے بندے نو دورہ اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ پڑھن دی توفیق دے دے. یہ ان کسی بندہ گل کرنے شیخ صاحب یار قرآن پڑھیا کر سکھ لے, آجا مدرسے تے استاداں کول بیٹھ کے قرآن سکھ لے. تے بڑا پولا جب منہ کر کے حضرت جی میری عمر پلا قرآن پڑھنے والی
کی ہو گئے؟ کہنا جی میں اوور ایج ہو گیا، میری عمر زیادہ ہوگی، عمر میری زیادہ ہوگی، لہذا یہ زبان تے نا میری زبان تے قرآن دے الفاظ چڑھ دے نہیں دے، زبان میری توتلی ہوگی، یہ ہے اللہ کیسے بہانے نے، کیسے ہیلے نے، گالیاں دین لگیا، زبان توتلی نہیں، بڑی چل دی، فر چل دی، غیبتاں کرنی عمر زبان بڑی چل دی ہے، چگلیاں کرنی زبان بڑی چل دی ہے، یہ دنیا داری ہے گلاں بڑی زبان چل دی ہے، پرے پچات میں بیڑنی ہوئے بڑی زبان چل دی ہے، کہ قرآن دی میری زبان توتلی ہو گئی ہے، میری زبان ہے زبان تو لفظ میرے تے چڑھ دے نہیں دے، ہائے اللہ قرآن اور پیار نصیب فرمائے، مقصد گل کرنا ہونا، سنو غصہ نہ کرے آجے، میں بھی مشاہدہ کسی بھی انہوں کے سگال نو زبان تے قرآن کیویں آوے جو زبانہ تے گندے شغل گندے مزاق گندے جناب گندے لطیفے تے ٹھٹھے مزاق تے زبان تے جدو بک بک تے گالیاں تے گندے گانے چڑھ دے پھر زبان تے قرآن نہیں چڑھتا اور جنہ زبانہ تے لطیفے آئے نے وہ مولوی بھی کیوں نہ ہوئے اور جنہ زبانہ تے مزاق آئے لطیفے تے ٹھٹھے تے جناب فنی کلپ بنانے والے اللہ نے انہاں کو بھی قرآن جیسے نعمت رکھو لیا وہ بھی قرآن صحیح نہیں پڑھ سکتے زبان اس زبان تے قرآن آئے گا جس زبان صاف ستھری ہے غیبت تو پا کے چگلی تو پا کے گالی گلوچ تو پا کے گدیاں گلاں تو پا کے گانے تو پا کے لطیفے تو پا کے شغل مزاق تو پا کے اللہ سے بدل قرآن والی نعمت عطا فرمائے آپ اپنی زبان دی حفاظت کر اللہ دی قسم اللہ تمہیں قرآن دے گا اچھا میرا ایک سوال ایمان دار نے دستا ہے نبی دے سارے صحابہ کاکے ہی سن نبی دے سارے صحابہ نیانے سن قرآن صحابہ نے پڑھے کہ نہیں سکھے کہ نہیں میرے تو تک قرآن کو جائے کہ نہیں اور نبی دے سارے صحابہ کو بال نہیں سندے نکے نکے بچے نہیں سندے جاؤ طریق پڑھ کے دیکھو نبی دے صحابہ 30 سالہ 35 40 45 50 55 سالہ نبی دے صحابی دی بصیرت نے پڑھے آئے نے میرے آقا کو قرآن سکھ دے رہے عبداللہ بن مسعود دا فرمانے وہ 10 آیات میرے نبی کو قرآن سکھ دے رہے اور پھر وہ دیتے عمل بھی کر دے رہے سبحان اللہ اللہ نے قرآن دے قاری بنایا مفسر قرآن بنایا اللہ نے قرآن والے دنیا آخرت عزت رن مالا مال فرما چھڑے آئے میں نے یاد آیا جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ انہاں دے گھر دے 3 افراد نے گھر وچ 3 فرد رہندے نے ایک ماں ایک آپ ایک بیوی ساری رات گھر وچ قرآن دی تلاوت دی آواز آندی ہے ساڈے گھراں وچ گانے دی آواز آندی ہے سیدنا پیارے بھی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارضا رات کے 3 حصے بنائے نے ایک حصہ آپ قرآن پڑھ دے ایک حصہ امی قرآن پڑھ دے ایک حصہ بیوی قرآن پڑھیا کر دیئے کیا لگے لوگوں میری خواہش ہے میرے گھر بھی جو ہمیشہ آواز آئے تیرا بدے قرآن دی آواز آئے اور میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ سیرت نے پڑھے او یارو سنو ساڑیاں بھی بیٹیاں نے ساڑیاں بھی بچیاں نے امام شافعی دی بیٹی کار اندر کھانا بنایا کر دیئے نال قرآن پڑھ دی پئیے سبحان اللہ ادھر 5 پارے قرآن دے مکمل ہوندے ادھر کھانا بھی تیار ہو جاتا ہے وہ میں حضرات رد کرنا چاہنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ لوگ اللہ قرآن دی وجہ تو عزت عطا کرے گا ایک اور حدیث سنانا ہے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا ہے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا حافظ قرآن دی عظمت سلام کرنا ہے ایک قرآن علی عزت قرآن علی شان قرآن علی مقام میں دلیل پیش کرنا چاہنا ہے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آپ اعلان فرمائے گا اللہ آپ اعلان فرمائے گا یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقی ورتل کما ترتیل فی الدنیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمانے کے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ آپ اعلان فرمائے گا دنیا دے قرآن پڑھنے والیا دنیا دے قرآن دی تلاوت کرنے والیا دنیا دے قرآن پڑھان والیا قرآن سنان والیا قرآن سکھان والیا ایک قرآن سکھن والیا اللہ فرمان کے میرے بندے ایک قرآن پڑھتا جا جنت دی منزلات چڑھتا جا
پڑھتا جا چڑھتا جا پڑھتا جا چڑھتا جا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَؤُهَا میرے آقا کی حدیث پاک کے لوگوں اعلان ہو جائے گا میرے بندے جتے قرآن کریم دے اختتام ہوئے گا اوتھے تیرا مقام ہوئے گا ترجمہ اے کرانا تو بڑی پیاری جی گل کرنا ذرا ذرا دھیان نہ سنیے جو میں کہا کرنا کہ تورات زبور انجیل بیے پر بکھرا شان قرآن دائے آجا تو بھی عزت پا جائیں گا تورات زبور انجیل بیے پر بکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظتاں دا رب چایا ذمہ حفاظتاں دا اے فیصل رب رحمان دائے توجہ کیجئے ایک حرف تے نیکی دامل دی نال عزت بھی بے بہا مل دی قرآن شفا دا نسخہ اللہ پڑھنے توفیق دے دے مال کی کہنا دا قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قرآن شفائے قرآن ہے بولو قرآن ہے کدو شفا ملے گی جدو لکھ کے گال کے طویل پاؤں تیروں شفا ملے نہ ملے مولوی دا کاروبار چلے کیا ہے لطیفہ کیا ہے ڈرامہ ایک قرآن پڑھنے واسطے آیا ہے قرآن پڑھانے واسطے آیا ہے قرآن سکھن واسطے آیا ہے ہاں قرآن تے عمل کرنے واسطے قرآن نازل ہویا ہے یہ لکھ لے کے تے طویل بنان واسطے قرآن نہیں آیا وہ جی میں قرآن تے لکھے ہے میں کی لکھے ہے کہ تو سورۃ الفاتحہ وہ عبدتین آخری دو کل لکھ دیتے ہیں میں کہا یہ سورۃ الفاتحہ جنہوں تو لکھ کے دیتی ہو دے کاروے قرآن موجود نہیں ہے میں کہا تو ایک لکھ کے دیتی ہو دے کاروے 7 قرآن پہنے اگر کاروے جو 7 قرآن پہنے تو شفا نہیں ملی تے لکھ کے گلے جے پانا شفا لب جائے گی قرآن شفا ہے پر کدو جدو پڑھا گے جدو قرآن تے عمل کرائیں گے ایک دوسرے کی مثال یار دے دیں اللہ پاک نے قرآن کریم شہد رو شفا کیا یخرج من بطونہا شراب مختلف البانہ فیہ شفاء للناس اللہ نے شہد رو قرآن کریم اندر شہد نہ شفا کدو ملے گی جدو شہد رو بوتل چپا کے گلے چلٹکا اللہ مسلمانوں ہدایت ہی دے یار شاید شفا ادو بنے گا جو تیرے پیٹ اندر جائے گا حلق تو نیچے جائے گا شاید تینوں شفا دے گا اللہ رحمت اور شفا ملے گی وہ شاید جسے بوتل چپا کے شیشی چپا کے آہاں گرے تیرے ٹھکا کے شفا نہیں ملتی کلونجی شفائے سوائے موت تو ہر بیماری کی شفائے کدو جدو کھائے گا نکلے گا تیرے پیٹ اندر جائے گی وہ اپنے جیب اندر ایک کلونجی رکھ لے اپنے پیٹ اندر اپنے جیب اندر کلونجی رکھ کلونجی لٹکا لے لیکن شفا لبنی قرآن اودو شفا دے گا جدو قرآن کو پڑھنے والا بن جائے گا پڑھیا کر اللہ تعالیٰ عمل بھی توفیق دے دے حضرات عرض کردہ پیا ایک حرف تینے کی دامل دی نال عزت بھی بے بہا مل دی قرآن شفا دا نسخائے قرآن شفا دا نسخائے نال نسخہ اطمینان دائے تورات زبور انجیل بیے توجہ کیجئے ہویا نازل اے جس رات لوگو اس رات دی ہے کیا بات لوگو ہے 1000 مہینے تو بہتر اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى
مطلع الفجر ہویا نازل اے جس رات لگو اس رات دی ہے کیا بات لگو ہے ہزار مہینے تو بہتر ہے ہزار مہینے تو بہتر نہیں حد بننا کوئی شان دائیں تورات زبور انجیل بھی ہے اور بدت یا نہ سننا جڑے پیار ادینال پاگنے سورا بدی اسنا پاگنے کوئی عزت کرے نہ کرے اللہ دے ہاں بڑا موقع بڑی اللہ دے عزت بندی ہے جیڑے پیار ادینال پاگنے سورا بدی عزت پاگنے اے صدارت کرسیاں تو بد کی اے وزارت کرسیاں تو بد کی اچھا مرد بکاری قرآن دائیں تورات زبور انجیل بھی ہے اور قیامت دن ہوئے گا ہوسی حکم قارین پڑھتا جا پڑھ پڑھ کے جنت چڑھتا جا والناس تائی ہے جا تیری والناس تائی ہے جا تیری والناس تائی ہے جا تیری اچھا مرتبہ پڑھنا پڑھان دائیں تورات زبور انجیل بھی ہے پر بکھرا شان قرآن دائیں رب چایا ذمہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دائیں حضرات رضا کر رہے ہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات میں زندگی گزارنے والے ہو ان اللہ یعقل بہذا الکتاب اقواما ویدع به آخرین اللہ قرآن دی وجہ تو عزت عطا کر دینے حضرات ایک اور حدیث رہتے آننا سنی یہ روایت ابو داؤد کے اندر ہے اور کتاب الادب ہے پیارے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک بیان کر دینے حضرات رہتے آن بڑی پیاری حدیث پاک یہ تو آنی توجہ چاہاں گا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام دی شیبت المسلم وحامل القرآن وإكرام ذي السلطان المقصد او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم آخری حدیث میرا سلام ہے اللہ نے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کائنات اندر زندگی گزارنے والے ہو جڑا بندہ توجہ کرو جڑا بندہ جڑا انسان تنہ بندیاں دی عزت کردا ہے گویا کہ اللہ دی عزت کردا ہے یہ کوئی چھوٹی گل نہیں بڑی بڑی گل ہے جڑا بندہ تنہ دی عزت کرے گا وہ گویا کہ کی دی عزت کردا ہے جڑا تنہ بندیاں دی عزت کرے گا تنہ بندیاں دی توقیر کرے گا تنہ بندیاں دی تعظیم کرے گا وہ گویا کہ اللہ دی عزت کردہ پہ آئے اور میرا ایمان ہے جڑا بندہ تنہ بندیاں دی عزت کرے گا اللہ انہوں عزت عطا فرمائے گا کنے بندے اور ہی بولو کنے بندے تین بندے توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام دا فرمانے عظیم ہے اکرام شیبت المسلم اکرام شیبت المسلم توجہ کرے نوجوانوں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ کسی بوڑھے مسلمان دی عزت کردا ہے سفید بالا دی قدر کردا ہے سفید بالا دا حیا کردا اللہ انہوں عزت عطا فرمائے گا جرا بندہ بڑے دی عزت کر دے جرا بندہ بڑے دی تے بڑے نو بھی چاہیے تے کو بھی اپنے چٹے والا دی عزت کرے کیوں جی
ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁੰਨ ਕੇ ਗਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਦਾੜੀ ਨਾ ਚਿੱਟੀ ਦਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਮ ਕਮ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਕਿਆ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਮੈਂ ਹੀ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹਾਇਆ ਕਰਾਂ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਤਰ ਕੇ ਮੁੰਨ ਕੇ ਰੋੜ ਦੇਣਾ ਗੰਦੀਆਂ ਨਾਲੀ ਰੋੜਨਾ ਕਿਆ ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਬੋਲੋ क्या इज्जत है गुस्सा न करे गुस्सा न करे इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम ने फरमाया इकरामु लिशैबातिल मुस्लिम बूढ़े मुसलमान की इज्जत करने वाला ये गोया कि अल्लाह की इज्जत करता पिया है नौजवान बड़िया की इज्जत कर बड़िया की तदीम कर बड़िया का हया कर बिलखसूस अपने माँ बाप की कदर कर अल्लाह की इज्जत की कसम है अल्लाह तेरे दुनिया आखिरत की इज्जत अता फरमाएगा। और दूसरा बंदा तेरा ध्यान ना सुनना इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सल्लम ने फरमाया व हामिल कुरान मैं भी गल की नबी की हदीस शक हो सकता बोलो शक हो सकता मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया लोगो जरा कारिए कुरान की इज्जत करता है हाफिज़े कुरान की इज्जत करता है और इज्जत की माने ने हाफिज़े कुरान की इज्जत करे ओदियां जरूरतां पूरियां करे ओदी देखभाल करे ओदी तरबियत की जिम्मेदारी उठाए कुरान वाले की कदर करे कुरान वाले का ख्याल करे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि लोगों जिस आदमी दा हाफिज़े कुरान नाल प्यार है जिदा उलमा नाल प्यार है जिदा उलमा नाल प्यार है आका अलैहिस्सलाम दा फरमान है अल्लाह ऐसे बंदे नु दुनिया आखिरत दे अंदर इज्जत अता फरमाएगा। मैं मुबारकबाद पेश करना और मैं लख बार मुबारकबाद पेश करा कि जिन्हां दा याराना कारियां नाल जिन्हां दा याराना हाफिज़ां दे नाल है हाँ हाँ जिन्होंने हाफिज़ां दी फिक्र है कारियां दी फिक्र है मसाजिद दी फिक्र है मदारस दी फिक्र है हाँ हर सोलह लोगों बड़ी वड्डी गल करदा पिया दे उलमा दा ख्याल करे तलबा दा ख्याल करे हुफ़ाज़ दा ख्याल करे कुर्रा दा ख्याल करे आका दा फरमान अल्लाह ऐसे बंदे दुनिया आखिरत इज्जत अता फरमाएगा। एक सही हदीस से पाके इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह दो गल मुख्तली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका दे दो सहाबी ने मुख्तसर जी गल करा एक सहाबी सारा दिन नबी कोल बैठ के कुरान सीखदा है नबी दा फरमान सीखदा है जेड़ी दीन दा तालिब इल्म है ते दूसरा सहाबी ना बड़ा भाई ओ सारा दिन काम काज करदा ओ भी कर दुनिया दे धंधे करदा पिया ओ वेला रहिंदा है हां जी ओ वेला सारा दिन रहिंदा है। एक दिन ना बड़ा भाई मेरे आका दे कोल आया कहदा आका सोने इन्हें बड़ा कुछ पढ़ लिया इन्हें बतेरा पढ़ लिया इन्हें छुट्टी दो कि मेरे नाल मिल के ना कारोबार करे मेरा हाथ बटाए मेरा मामन बने मददगार बने कल्ला बंदा हर मेरे कारोबार से सारा दिन मसरूफियत लग जाती आका जी एक दो यारा ये मेरे नाल मिलेगा और पैसा आ जाएगा और दौलत आ जाएगी और असं खुशहाल हो जावांगे। तो मेरे आका ने की फरमाया ला अल्लाह का तुरज़क़ु बिही वो अल्लाह ने तेन पता ही नहीं अगर अल्लाह तेन भी रोटी दे दे पे ने तालिब इल्म दी वजह तो अता फरमाते पे ने मैं सोते अगर मैं मसाजिद लगावांगा मदारस चलावांगा उलमा चलावांगा कारियत चलावांगा पैसा कट देगा अल्लाह दी इज्जत दी कसम है अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत अता फरमाएगा अल्लाह दुनिया आखिरत दी इज्जत अता फरमाएगा। यही कुरान रहता था हर एक मुस्लिम के सीने में घर में हो सफर में हो ज़मीन में हो ज़मीने में यही था आयशा हफ्सा और ज़हरा की ज़बानों पर मुजाहिद इसको रखते थे हमेशा अपनी जानों पर। इसी कुरान ने खालिद को सैफुल्लाह बना डाला इसी कुरान ने हबशी की सुन्नत को बढ़ा डाला। सुन्नत खत्म हो जाती है यारो तिलावत से परेशानी मसाइल का यही हल है और संवर जाती है जिंदगानी। दावत फिक्र दे रहा है बनो अपने बच्चों को कुरान के हाफिज़ कारी अल्लाह तौफीक दे दे। कुरान पढ़ा बना अपने बच्चों को कुरान के हाफिज़ कारी मिलेगा ताज जन्नत का और खुश होंगे रब बारी। आखिर दावाना